جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری خصوصی نشریات سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔ اور ناظرین اب ہمارا وہ سیگمنٹ ہے جس کا آپ کو انتظار ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سینیٹر آف پاکستان ہیں، اس کے علاوہ امام اور خطیب ہیں مرکزی جامع مسجد تھانوی جیکب لائنز کراچی کے مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، مہربانی سر۔ تھانوی صاحب سے ہماری چونکہ آج یہ تیسری نشست ہے اور ہماری کوشش ہے کہ 20 رمضان المبارک آخری عشرے سے پہلے ہم تھانوی صاحب سے جس قدر علم حاصل کر سکیں وہ علم حاصل کر لیں۔ اور ہم نے جب پہلی نشست میں بات کی تقویٰ پہ، اور اس کے بعد پھر مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا، غزوہ بدر کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ آج ہم بات کرنا چاہیں گے یعنی ایک طرف تو کہ مکہ جس طرح فتح ہوا اور فاتحانہ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ظلم برداشت کرتا ہے، ایک طرف یہ ہے کہ طاقت اور قدرت رکھتے ہوئے بھی بدلہ نہ لینا اور امن قائم کر لینا، یہ جو مثال ہے یہ شاید انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس پہ بھی بات کریں گے اور مولانا صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ یہ تحمل برداشت یا اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا، اس کا کیا اجر ہے اور اسے کیا حاصل ہوتا ہے۔ جی مولانا صاحب آپ سے اسی حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ تحمل برداشت اور سب سے بڑی مثال فتح مکہ۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہرحال بہت بڑی مثال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نمونہ ہے کائنات کے اندر کہ میرا خیال ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس طریقے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا عام معافی کا اعلان ہوا ان لوگوں کے لیے کہ جو جانی دشمن تھے اور بڑے گویا مخالف خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ خیر، حقیقت یہ ہے کہ انسان نام اصل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شکل و صورت کا اور اعضاء کا نام انسان نہیں ہے۔ یہ تو پھر بہت سے انسان ہیں، ہر قسم کے، اچھے برے اور جیسے بھی، لیکن یہ کہ جو سیرت اور کردار اور اخلاق کے انسان ہیں وہ صحیح معنی میں انسان کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری اور اپنی بعثت کا اعلان جن الفاظ سے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں تمہارے اخلاق اور سیرت اور کردار کو بہتر بناؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی نمونہ تمہیں قیامت تک ملنے والا نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج بھی وہ نمونہ ہمارے سامنے ہے قرآن کریم کی شکل میں، کانا خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ جو قرآن میں ہے بس وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق میں ہے۔ بے شک تحمل جو ہے یہ ایک واقعتاً بہت بڑا ایک جوہر ہی نہیں بلکہ ایک مجاہدے کی یوں سمجھ لیجئے کہ انتہا ہے۔ تحمل ظاہر ہے کہ من پسند باتوں پہ تو تحمل نہیں کیا جاتا کہ جی میں صبر کروں، جو کڑوی کسیلی اور جو خلاف مزاج اور خلاف طبیعت بات ہوتی ہے، حتیٰ کہ دل آزاری تک بھی انسان کبھی کبھی آ جاتا ہے دوسرے کی، اور دل آزاری چلیے زبان سے ہو گئی، کسی کے جسم اور بدن کو نقصان، عزت کے اوپر جب آ جائے تو حقیقت یہ ہے کہ عزت کے اوپر تو کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قیام میں گویا صحابہ کی جو تربیت فرمائی وہ اسی پر فرمایا کہ بھائی ابھی صبر کرو، اللہ کا بھی حکم یہی ہے۔ اور ایسی تکلیفیں انہیں پہنچائی گئیں صحابہ کو، صرف یہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ لہذا
تحمل اور برداشت کرنا یہ ایک بہت بڑا جوہر ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دعاؤں سے نہیں ملتا کہ کوئی کہے جی میں دعا کرانے جا رہا ہوں تحمل پیدا ہو جائے، یا کوئی کہے جی میں تعویذ لینے جا رہا ہوں، تحمل کا کوئی تعویذ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو اصل میں آپ دل میں ارادہ کریں اور پھر کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق رکھیں، وہ اللہ والے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں لگا دیں اور گویا خلق خدا کی اصلاح میں، ان کی جب جا کے مجلس میں بیٹھیں، ان کے سامنے اپنے کو پامال کر دیں، تب جا کے یہ جوہر عظیم جو ہے یہ حاصل ہوتا ہے تحمل اور برداشت کا۔ دیکھیے بڑی بڑی مثالیں اور بڑے واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے بڑا تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ بعض اوقات برمحل وہ چیزیں یاد نہیں آتی تو لیکن پھر بھی ایسی مثالیں ملیں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، کافر سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں جنگ کی یہی شکل ہوتی تھی کہ ایک مسلمان ایک کافر، یہ دونوں اپنی زور آزمائی کرتے تھے۔ اچھا، ایک ایک کر کے میدان میں ہاں جی ہاں، بعد میں پھر سب مل جاتے تھے اور ایک دوسرے کا مقابلہ۔ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس پر حاوی ہو گئے تھے، سب کچھ اس نے تھوک دیا تھوک دیا حضرت علی کرم تو حضرت علی فوراً چمک کے اٹھ گئے، یہاں تک کہ ذوالفقار اس کی گردن پہ تھی۔ جی جی بالکل گردن تو وہ تن خود سے جدا کرنے والے تھے۔ وہ خود کہنے لگا کہ آپ تو بالکل قریب تھے کہ میری گردن اڑا دیتے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو یہ جملہ بڑا عجیب فرمایا کہ میں تجھے حالت جہاد میں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی ایسی کنٹروورشل گفتگو نہیں ہے کہ جی کیا کہہ دیا میڈیا پہ بیٹھ کے، حالت جہاد میں ایکسٹریم بات نہیں کرنی چاہیے، ایکسٹریمزم۔ ہاں، تو حالت جہاد میں بہرحال یہ ایک نیکی ہے، آپ اپنے دشمن پر غالب آ گئے اسے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں تجھے پہلے تو اس لیے قتل کرتا کہ گویا اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی، لیکن یہ جو تو نے کام کیا اور جو بھی کیا، مجھے فوراً یہ احساس ہوا کہ اب اگر میں نے اس کا ری ایکشن دکھایا تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ میرے غصہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ یہ تربیت فرمائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہوتا ہے۔ خیر یہ چیز، یہ چین چلی آ رہی ہے آج بھی۔ دیکھیے اللہ کے نیک بندوں سے اس لمحے بھی دنیا خالی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اور کہاں اسلامی کوئی ملک ہو، کوئی کفرستان ہو، کہیں بھی ہو، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور وہ انہی چیزوں سے مزین ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے آج بھی، لیکن ان کی طلب اگر پیدا ہو تب وہ جا کے آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو ایسی بڑی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ برداشت کیا اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ان کو صلہ بھی عطا فرمایا۔ سب سے بڑا صلہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں مل گیا اور وہ گویا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو پھر یہ کہ اس ماحول میں، جبکہ جس ماحول میں آپ ہم سے یہ سوالات اور یہ چیزیں اٹھا رہے ہیں عوام کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ ایک پیغام پہنچے، تو آج من حیث القوم، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو سب کی جا آج ہم میں برداشت کا مادہ نہیں ہے اور نہ تحمل ہے نہ کچھ ہے۔ آپ رمضان کا مہینہ دیکھیں جو کتنا بابرکت مہینہ ہے، میں تو گھر سے یہاں آتا ہوں، یہاں سے وہاں جاتا ہوں، تو یہ تو سب کے مشاہدے میں ہے کہ جس طریقے سے روڈ ٹریفک میں جس طرح سے غصہ اور اس قسم کا لوگ جو ہیں غلطی پر ہوں گے، اس کے باوجود آپ کوئی برا بھلا کہیں گے، تو یہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ بھائی فرسٹریشن کا بھی شکار
کوئی یہ تھوڑی ہے کہ کوئی دشمن تمہیں کر کے چلا گیا اس نہیں سر، تو رمضان المبارک میں لوگوں میں چونکہ اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اپنی جو حلال خوراک ہے وہ ترک کر دیتے ہیں. اچھا، اور خاص طور پہ اس سے اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن ہمارے وہ لوگ جو کہ کچھ عادات کا شکار ہوتے ہیں، اگر میں نشہ نہیں تو عادت کہوں گا، تمباکو نوشی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو جب یہ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں تو طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے ہاں جی ہاں. بہت زیادہ. نارمل جو شخص تمباکو نوشی اور دوسری چیزوں میں نہیں ہے، اس کو غصہ نہیں آئے گا اتنا روزے میں، وہ بھوکا ہی تو ہے، خالی بھوکا پیاسا. تو اچھا سر، اب آپ سے کچھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے تحمل اور برداشت کی بات کی ہے جو کہ ہمارے اندر من حیث القوم ختم ہوتا جا رہا ہے. سر خالی تحمل برداشت نہیں، ایمانداری، رواداری، امانت داری، بہت ساری چیزیں ہیں نا، یہ بھی تو معدوم ہوتی جا رہی ہیں. اب جہاں جس کو جیسے موقع ملتا ہے اور حالات بھی ایسے ہیں کہ انسان صرف نظر کرتا ہے کہ چلو یار ایسے حالات ہیں. حالانکہ کیا حالات کا ایسا ہونا اس بات کو معاف کر سکتا ہے کہ چلیے کسی کے حالات تھے، اس نے کرپشن کر لی، کسی کے حالات خراب تھے، اس نے چوری کر لی، اس نے ڈکیتی ڈال دی، کہ اس کے گھر میں فاقے پڑ رہے تھے، اپنے گھر والوں کی جان بچانے کے لیے اس نے کہیں ڈکیتی کر لی یا چوری کر لی، کیا فرمائیں گے سر؟ لوگ یہ ایکسکیوز دیتے ہیں آج کے دور میں. یہ بات صحیح ہے. دیکھیے اللہ کا ایک نظام ہے، نیکی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، نیک کام اور برے کام جو بھی ہیں، تو یہ تو حقیقت ہے کہ نیکی کے کام میں یہ سمجھنا کہ آپ برائی کو شامل کر کے کوئی جواز پیدا کر لیں کہ جی میری مجبوری، تو مجبوری وغیرہ جو ہے یہ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو قبول کر. بخشنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ 80 سالہ کفر کو بھی بخش دیں، لیکن پکڑنے پہ آئے تو اداؤں پہ بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں. میرا مطلب یہ کہ یہ کوئی جواز نہیں ہوتا کہ جی میں حالات سے مجبور تھا، اس سے تھا، تو انہی حالات کا ہی مقابلہ کرنے کا نام تو مجاہدہ ہے. اور ظاہر ہے کہ مسلمان ہونا یہ تو ویسے بھی ایک بہت بڑا اللہ نے اعزاز دیا ہے. بالکل، اور آزمائشوں سے تو اللہ تعالیٰ گزارتا ہے. اور علامہ اقبال کی بات یاد آ جاتی ہے، کچھ آپ کی بھی برکات ہیں، کچھ ہمارے خلیل بھائی کی بھی، کہ وہ جو کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو یہ انہی باتوں کو برداشت کرنا جو ہے یہ ہے. اور غیر مسلم کرتے ہیں، اور وہ بہت سی ایسی کٹھن باتیں اور جو ان کے مزاج کے خلاف. تو وہ تربیت اصل میں ہونی چاہیے، تربیت کا فقدان ہے. لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ اچھا جی چلیے ہونے والی بات تھی ہو گئی، بڑے بڑے تعلقات ختم ہو گئے اور آپس میں رنجشیں بڑھ گئیں، نفرتیں پیدا ہو گئیں، گھر کے گھر بٹ گئے، اور بھائیوں بہنوں میں تو یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھے یہ ایک گویا وقتی طور پہ ایک کیفیت تھی. تو برداشت کا مادہ ہمیں، بلکہ میں یہ بھی عرض کروں گا، دیکھیے میں اگر بڑا ہوں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا، آپ بڑے ہیں، کوئی میرا بڑا ہے، تو یہ بعض اوقات بڑے بھائی یا بڑی بہن، یہ سب بہنیں تو نہیں، بڑا بھائی یہ ضرور سمجھ لیتا ہے کہ سارے حقوق میرے ہی ہیں، اور بس میں، تو انہیں چاہیے صبر اور تحمل کو وہ اختیار کریں گے تو بڑائی ان کو ملے گی. ویسے بڑائی نہیں ملتی کہ جی میں عمر میں عزت کرنے سے عزت ملتی ہے سر. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ جوہر ہے کہ جو آپ کو بڑا بنا دیتا ہے. اگر آپ اس قسم کا اپنی پالیسی بنائیں تو تحمل جو ہے یہ اسلام کا بہت اہم ایک گویا شعار ہے، اور اس سے اس کی بڑی تعلیمات دی گئی ہیں. اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اس کے اوپر جو ہے اپنا گویا اپنے تعلیمات بھی دیں اور اس پہ تربیت بھی کی ہے. تو یہی اصل جوہر تھا، اور اسی سے آگے جو ہیں قومیں بنتی ہیں، ترقیاں بھی اسی سے ہوتی ہیں، ورنہ انسان آپس میں جھگڑوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے. مولانا صاحب، ایک ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے یا ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، اور پھر کچھ ڈراموں میں بھی دکھایا گیا کہ جی وہ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ پہ نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دیتے ہیں. انسان خود بدلہ لے لے شاید تو اتنی سزا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ
پہ اگر آپ چھوڑیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ جس نے اگر اس شخص نے واقعی آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں، یہ بات کہاں تک سچ ہے اور اس کی نہیں، دلیل کہاں سے ملتی یہ ہے؟ تو قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی میں بدلہ بھی لے سکتا تھا سب کچھ، لیکن میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے اللہ کے سپرد کرتا سپرد کر ہوں، دیتا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی تربیت ہی ہے قرآن کی اس آیت سے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو اللہ پر چھوڑنے کے معنی نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت سخت سزا دیں گے، جو سزا تو بہرحال سزا دینا اور یہ جزا دینا یہ تو یہ اللہ اللہ کے ہی تعالیٰ کا۔ ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا بہرحال ایک بہت اونچا مقام ہوگا۔ جو بھی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر پوری آتی ہے، اور صحیح بات یہ سمجھنا تو یہ تو اصل میں جو غلط کر رہا ہے اسے سوچنا اسے چاہیے کہ مجھے سزا جو ہے دنیا میں بے شک وہ سزا نہیں ہو سکتی جو آخرت میں ہوتی ہے سخت، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پر عمل کریں۔ جہاں تک اپنا حق لینے کا بھی اسلام نے پورا آپ کو رائٹ دیا ہے کہ آپ اپنا حق جہاں لے سکتے ہیں جائز حدود میں رہ کے آپ اپنا حق طلب کریں، اپنا حق لیں۔ وہ جو چھیننے والا ہے لفظ، وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے ثابت ہے کہ حق چھین لیا جائے، لیکن یہ ہے کہ کوئی دنگا فساد اور جھگڑے وغیرہ کر کے اگر آپ اس وقت میں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اچھا بھائی بس ٹھیک ہے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ یہ قرآنی تعلیم بھی ہے، اور اسی پر حضور نے بھی بہت توجہ دی اور ہمیشہ اپنے ارشادات اس میں فرمائے ہیں۔ بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جائے، ایک چپ جو ہے وہ کئی جھگڑوں کو ختم کر دیتی ہے، انسان اگر خاموش رہے اور اس کا جواب نہ دے تو یہ ہے۔ لیکن یہ چیزیں اصل میں اگر اس کے آپ اس میں گھس جائیں بحث میں تو اس میں کچھ جزیات آتی ہیں تو ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن بنیادی طور پہ یہ چیز جو ہے بڑی اعلیٰ ہے کہ انسان کوئی تحمل کا مظاہرہ کرے، کوئی اخلاق سے گری ہوئی کوئی ایسی بات نہ کرے، ناشائستہ گفتگو نہ کرے۔ یہ چیزیں اگر اپنا لے تو بہرحال عند اللہ اور عند الخلق اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقام عطا فرماتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا سر، اب کچھ مسائل ہیں جو کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ مختصر ہم جو لوگ کچھ سوالات پوچھتے رہتے ہیں ان کے حوالوں سے آپ سے گفتگو کر لیں۔ اب جیسے نماز میں جو مقتدی جو کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کیا اسے سورہ فاتحہ ہر رکعت میں اپنی زبان سے دہرانی چاہیے یا نہیں دہرانی چاہیے؟ دیکھیے یہ اصل میں ائمہ کا اختلاف ہے، تو جو حضرات ظاہر ہے کہ حنفی امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں اور ان کے اور پاکستان، ہندوستان اور یہ افغانستان یہاں زیادہ تر احناف ہیں، تو ان کے یہاں یہ ہے کہ وہ مقتدی کچھ نہیں پڑھتا، یعنی فاتحہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتا سوائے تسبیحات کے، کہ بھئی رکوع میں امام گیا ہے تو سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ ائمہ کا اختلاف ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ائمہ کا جو اختلاف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اختلاف امتی رحمتن، آپ نے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا اختلاف جو ہے یہ بھی ایک بجائے خود رحمت ہے، لیکن وہ اختلاف نہیں جو اس زمانے میں چلے آتے ہیں، لیکن ائمہ 4 ائمہ حضرات تھے، تو ان کے درمیان یہ اختلاف بس ان چیز۔ اچھا پھر یہ کہ جائز اور ناجائز میں نہیں ہے، بلکہ اولا خلاف اولا، ٹھیک ہے سر۔ یہ بہتر ہے، یہ اس سے کم ہے، بس اس درجے کے اختلاف تو ہیں۔ کیا کرنا چاہیے اس میں؟ نہیں، اس میں کرنے چاہیے کی بات نہیں ہے، یہ تو جس امام سے آپ فالو کر رہے ہیں، جدی پشتی چلے آ رہے ہیں تو آپ اسی پہ چلیں۔
ایک چیز میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی، وہ یہ کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ میں اب تک اس پر تھا تو غلط تھا، اب میں یہ کر لوں، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی. یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے، اس لیے کہ پھر وہ ایک ملغوبہ بن جائے گا. کل صبح کوئی اٹھ کے کہے گا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو یا تو آپ اتھارٹی ہو جائیں. وہ حضرات کے جو قرآن اور حدیث پر جن کو عبور حاصل ہے، تو وہ تو ہمیں بھی نہیں ہے. ہم اتنی عزتیں سمیٹ رہے ہیں آپ حضرات ماشاءاللہ، وہ تو ہمیں بھی نہیں ہے. تو ایسا شخص کے جو بہت زیادہ اتھارٹی کا درجہ اختیار کر جائے، اور ہیں ابھی، نام میں نہیں لینا چاہتا، تو ان کو تو ہے کہ اگر وہ اس چیز پر غور و فکر کر کے اپنا کوئی مسلک اپنا وہ چینج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن عام لوگوں کو اور عام علماء کو بھی نہیں ہے یہ اجازت کہ وہ اپنے اس کو چینج کریں. اس سے بہت بڑا خلفشار پیدا ہوگا اور اتحاد امت کو بھی نقصان ہوگا اس سے. تو آپ جس امام کو فالو کر رہے ہیں بس اس کے ساتھ ہی چلتے رہیں، کیونکہ کوئی امام غلط نہیں ہے. نہیں، سب صحیح ہیں سر. بات یہ نہیں ہاں کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اپنی زبان سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ادا نہیں کی گئی تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی. اب یہ ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ کیونکہ میں نے تو آپ سے اس لیے پوچھا کہ لوگوں تک اگر یہ نالج پہنچے گی تو کم از کم پہلے کو جو کچھ بھی ہوا، دیکھیں جو چیز آپ کی نالج میں نہ ہو وہ چیز اگر ہوئی ہو تو اس پہ گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. کیا اس میں صحیح طریقہ، مستون طریقہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا کہ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ میں حنفی مسلک کا ہوں یا میں شافعی ہوں، وہ اس کے مطابق عمل کرے. اور ظاہر ہے کہ انسان اپنے گھر میں ہی دیکھ کے ماں باپ کو اور سب کو دیکھ کے اسی کا خوگر ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی سہون کوئی چیز اگر ہو جائے تو کوئی پڑھ لے سورہ فاتحہ تو خدا نہ کرے کوئی گناہ تھوڑی ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ مولانا صاحب اور بھی کچھ چیزیں جاننا چاہوں گا. اب سحری کا وقت آہستہ آہستہ پیچھے آتا جا رہا ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک اذان کی آواز آ رہی ہے اس وقت تک سحری کرتے رہیں. کوئی کچھ چیزوں کو کوٹ کرتا ہے کہ جی ہاتھ میں جو چیز ہو اسے ختم کرنے کی اجازت ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے جی ہاں برش کر سکتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ، ابھی جب تک اذانیں چل رہی ہیں سائرن بج رہا ہے، یا ہم برش تو کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ٹوتھ پیسٹ کا برش اگر آپ نے کر لیا ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ تو پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے، اصل میں روزے کے ختم کا اور افطار کے شروع کا تعلق جو ہے وہ ہے غروب آفتاب پہ افطار اور طلوع صبح کاذب ختم ہو، وہ ہے سحری کا اختتام. تو اب اذان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اذان فجر وہ چاہے مکے میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ صبح کاذب کے بعد ہوتے ہی فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے. سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان کا وقت شروع ہوتا ہے. اچھا، ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی 1-1.5 منٹ کا بس فاصلہ ہے، گنجائش. ہاتھ میں اگر پلیٹ رہ گئی ہے اور اب اس میں سے اچھی بوٹیاں رکھی ہوئی تو آدمی سوچے فنش کر لینی چاہیے، تکمیل کر لے تو بہتر ہے، ورنہ خلش رہ جائے گی پورے دن روزے میں. نہیں، یہ ہمارے ہاں علاقے میں بھی ہوا. ایک بیچاری بڑی خاتون تھی، بڑی بوڑھی، اب پتہ نہیں حیات ہیں یا نہیں. ہمارے ہاں ذرا 5 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے. اچھا، تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ بھائی اماں آپ ابھی تک کھا رہی ہیں، وقت تو ختم ہو گیا. کہ بڑی مسجد کی تو اذان نہیں ہوئی ابھی. تو یہ سمجھی کہ اذان ہوگی تو سحری کا وقت ختم ہوگا. بس بہرحال، لیکن ایسی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نادانستہ طور پہ جو اذان سے تعلق نہیں ہے روزہ رکھنے کا یعنی ختم کرنے کا. اس کا تعلق صبح کی پہلی پاؤ پھٹنے سے، بس اس سے جو رات کا اندھیرا صبح کی سفید دھاری سے جیسے ہی الگ ہوگا ویسے ہی جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. تو بس یہ ہے کہ اذانوں میں ذرا سا یہ نہ ہو کہ لمبا چوڑا. اچھا سر، ایک اور بھی اسی حوالے سے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ذرا توقف کر کے افطار کرتے ہیں احتیاطاً. ضروری نہیں ہے اذان فوراً ہوئی تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی کھجور کھا لیں. 1-2 منٹ رک کے 3 منٹ رک کے کھا سکتے ہیں.
کیونکہ اور باقی جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ مکروہ ہو جائے گا، جلدی، اس میں تو جلدی کرنی چاہیے، اللہ اکبر ادھر اللہ کہے مؤذن اور آپ فوراً کھجور منہ میں رکھ لیں، کیا حکم ہے؟ نہیں دیکھیے، تعجیل کہلاتی ہے یہ کہ آپ عجلت جلدی، کرنا۔ ہاں جی ہاں، میں اصل میں یہ چیز بتا رہا ہوں آپ کے ویورز کو، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کا فیض جاری کرے آپ کے اس کا چینل کا۔ دیکھیے جہاں بھی سحر و افطار کے نقشے بنتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بنتے ہیں، جیسے ہمیشہ سے بنتے ہیں بنتے چلے 70 آ سال رہے سے زیادہ، ہاں، تو اس میں افطار کے وقت میں ذرا سا 1 منٹ کا فاصلہ، 1.5 کا پہلے سے بھی رکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی وقت تو ہو گیا ہے پیچھے، غروب کا بھی افطار کا بھی، لیکن انہوں نے اشتہار میں لکھا ہی وہ وقت ہے کہ جو اب اس کے بعد اگر آپ پھر بھی 2-3 منٹ رکیں گے تو وہ ذرا زیادہ تاخیر ہو جائے گی، لیکن پھر بھی یہ احتیاط بڑی اچھی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، جس میں بھی ہے انڈیویجولی۔ سر جیسے سحری میں آدمی 5-10 منٹ پہلے ہی وضو کر کے بیٹھ جائے، میں تو کہتا ہوں کیا فائدہ آخر تک وہ 5-10 منٹ بچانے سے کیا فائدہ؟ اسی طرح افطار میں 1-2 منٹ ذرا سا دعا مانگ لے اس وقت تک، ہاں بالکل، دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، نہیں ہم نہیں، تو دعا یہی کرتے ہیں بہت، اذان سے، جب اذان چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ تو دعا مانگ کے اس کے بعد نہیں، پھر میں آپ ماشاءاللہ بڑے روحانی شخصیت ہیں، آپ کی سر وجہ سے مہربانی، جزاک بہت اللہ سر، اندر آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ جوابات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے افطار کی تو شان بہت اونچی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت میں سب عمرے بھی کرنے جا رہے ہیں اور سب حرمین کی زیارت کو بھی جا رہے ہیں، ظاہر ہے حضور کا عشق رسول کا یہ تقاضا ہوتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب ہمیں سکھائے ہیں کھانے کے، وہ یہ ہے کہ کھانے والے پہلے بیٹھ جائیں دسترخوان پہ، یا اب آج میزیں لگتی ہیں تو میز پہ بیٹھ جائیں، کھانا بعد میں آئے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، کسی بھی مفتی اعظم سے بھی اگر آپ پوچھ لیں تو وہ یہ بتائیں گے کہ طریقہ، سنت طریقہ اور افضل طریقہ یہ ہے، لیکن اصل میں افضلیت کو بھی تو پلٹنے والے پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ کھانے پہلے لگ جاتے ہیں، کھانا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور کھانے والا بعد میں آ کے بیٹھتا ہے، یہ کھانے کی اور نعمتوں کی بے حرمتی کفران ہے۔ نعمت، بالکل صحیح تو کہہ رہے ہیں، آداب طعام یہ ہے کہ کھانے والے پہلے سے انتظار کر لے بیٹھ وہ کے۔ نہیں، وہ ان کے اداؤں سے پتہ چلے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے ہمارے محتاج ہیں۔ گھرانے میں ہمارے والد صاحب اور بھائی بہن بیٹھ جاتے تھے کھانے کی ٹیبل پہ، پھر امی روٹیاں پکا کے اور سب کچھ کر کے دیتی تھی، تو پہلے سے کبھی کھانا نہیں لگایا جاتا تھا، بلکہ ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ بعد میں کھانا لگایا جاتا تھا جب سارے لوگ بیٹھ جاتے۔ سر بہت بہت شکریہ، اور ماشاءاللہ جو پرانی اقدار اور چیزیں جو آپ دہراتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے سن کے، بہت دل کو تقویت ملتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ تمام دیکھنے والوں کو بھی اسی طرح سے رہنمائی حاصل ان کی ہو رہی ہوگی۔ مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب بہت بہت شکریہ سر، ہم شکر گزار ہیں۔ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں وہ بھی آپ کو ہم دینا چاہیں گے، اور یہ سر یہ میڈی کیم گروپ آف کمپنیز کا گفٹ ہیمپر ہے، اچھا جی، جناب خلیل احمد نینی تال والا صاحب کی طرف سے، نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا، اچھا جی، جزاک اللہ۔ اور سر یہ اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی اور اجوا اسپائسز، ان کا بھی گفٹ ہیمپرز ہیں۔ یہ حیدرآباد سے ہمارے دوست ہیں زبیر صاحب، ان کی کمپنی ہے۔ اب ناظرین میں درخواست کروں گا شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ کلام پیش کریں، اور اس کلام کے ساتھ ہی، یعنی اس کلام کے بعد پھر ہم وقفے پہ جائیں گے۔ وہ حبیب رب شہ تو سرا، وہ شعور و فکر کی آگہی، وہی نور حق، وہی شمع جان، وہی کائنات کی روشنی، وہی کائنات کی روشنی،
وہ حبیب رب، وہ دیار جود و سخا کہو، وہ مدینہ شہر وفا کہو، تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ جو کہی ہے میں نے سنی گئی، وہ حبیب رب کبھی اہل عشق میں چھڑ گیا جو بیان سیرت مصطفیٰ، مجھے یوں لگا کوئی روشنی میرے قلب و جان میں اتر گئی، وہ حبیب رب شہ تو سرا، وہ شعور و فکر کی آگہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا علم و آگہی، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے میرے خصوصی نشریات مسکراتے رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔